یہ اٹلی میں ویٹیکن سٹی اسٹیٹ کا شہرۂ آفاق میوزیم ہے۔ اس کی چھت پر عظیم فنکار مائیکل اینجلو کی وہ شاہکار پینٹنگز ہیں جن کا ثانی بلا شبہ دنیا بھر میں کوئی بھی نہیں۔ اسی میوزیم میں یہ خوبصورت مجسمہ آپ کی نظروں سے ضرور گزرا ہوگا، تصاویر میں یا پھر فلمز میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ رومن دیوی جیونو ہے، اور رومنز مائتھولوجی میں یہ سب سے بڑے دیوتا جوپیٹر کی بیوی تھی۔ لیجنڈ کے مطابق، مائتھولوجی کے مطابق، جب کبھی جوپیٹر شرارتاً گہرے بادلوں میں چھپ جاتا تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی بیوی جیونو گہرے بادلوں کے نیچے جھانک کر چھپے ہوئے جوپیٹر کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ یہ کہانی ہزاروں برس پرانی ہے، دل لبھانے والی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک لیجنڈ ہی تو ہے۔ لیکن اتنا تو سچ ہے کہ یہ پلانٹ جوپیٹر، سیارہ مشتری، سینکڑوں کلومیٹر گہرے بادلوں کے نیچے واقعی چھپا ہوا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ خلا میں 3 بازو کھولے تیرتا ہوا یہ اسپیس کرافٹ انہی بادلوں کے نیچے جھانکنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کا نام بھی جیونو ہی ہے۔ مشن جیونو نے ہمیں سیارے کے بارے میں کیا کچھ دکھایا اور سنایا۔ اگر آپ جوپیٹر کے بادلوں میں گر جائیں تو کیا دوسری طرف بادلوں سے نکل آئیں گے؟ اور ہاں، اسی کے بادلوں کے نیچے گرم ترین مقام پر آپ کی گلیلیو سے ملاقات ہوگی۔ وہ کیسے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ، اور دیکھو سنو جانو کی سیریز کل کائنات کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ پلانٹ جوپیٹر کو تنہا دیکھیں تو ایک رنگین گیند لگتی ہے، یہ ایک آرٹ ورک لگتا ہے، جیسے کسی بہت ہی عظیم فنکار کا حسین ترین شاہکار ہو۔ لیکن صرف اتنا ہی کیوں، ذرا اس کا حجم تو دیکھیں، اس کا سائز تو چیک کیجئے۔ اگر اسے سولر سسٹم کے تمام سیاروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو یہ ایک دیو ہے، اتنا بڑا دیو کہ اگر ہماری زمین ایک انگور کے دانے جتنی ہو تو جوپیٹر ایک فٹ بال جتنا ضرور ہوگا۔ یہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہمارے سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کے تمام سیارے، تمام چاند، سارے کے سارے کامٹس، شہابیے، غرض کے جو کچھ بھی ہے سوائے سورج کے اس میں سما جائے تو بھی اس میں کافی جگہ بچ رہے گی۔ اور ایک ہی بار کیوں، وزن کے اعتبار سے بھی اگر یہ تمام سیارے 2 بار بھی ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں تو مشتری کا پلڑا بھاری ہو۔ یہ اتنا بڑا سیارہ ہے کہ ہم اسے سیاروں کا گاڈ فادر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ زمین پر گاڈ فادرز کوئی اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسا گاڈ فادر ہے جو 4.5 ارب سال سے 4.5 بلین ایئر سے ہمارے لیے ایک ڈھال بنا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہم یہ ویڈیو بنانے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے، نہ کوئی زمین جیسا سیارہ ہوتا اور نہ کوئی رواں دواں زندگی۔ لیکن یہ سب ہمیں کیسے پتا ہے؟ وہ ایسے کہ یہ واقعہ انسان نے ابھی چند ہی برس پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیسے؟ یہ زمین کے ایٹماسفیئر سے اوپر خلا میں گردش کرنے والی دوربین ہبل ٹیلیسکوپ ہے۔ اس سے دور خلاؤں میں سیاروں اور کہکشاؤں کو کھوجا جاتا ہے۔ اس نے جولائی 1994 میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا پتھر اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ میلوں تک پھیلا لمبا چوڑا پتھر اگر زمین پر گرتا تو شاید سب کچھ بھسم کر دیتا، لیکن زمین اور اس کے درمیان یہ بڑا سیارہ جوپیٹر تھا، مشتری تھا۔ اس پتھر کو جوپیٹر نے بے پناہ کشش سے اپنی طرف کھینچا۔ جوپیٹر کی بے مثال گریوٹی نے پتھر کو پہلے تو کئی ٹکڑوں میں توڑ کر رکھ دیا۔ یہ جو خلا میں آپ 21 پتھروں کی ایک قطار سی دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی بڑے پتھر کے ٹوٹنے سے بنی تھی، اور ہبل ٹیلیسکوپ نے یہ منظر محفوظ کیا تھا۔ پتھروں کے یہی ٹکڑے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز ترین رفتار سے اڑتے ہوئے 16 جولائی 1994 کو جوپیٹر پر گرنا شروع ہو گئے۔ پتھروں کی یہ بمبارمنٹ اتنی شدید تھی
کہ جوپیٹر کے ایٹماسفیئر میں درجہ حرارت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ٹیمپریچر 30,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ جوپیٹر جیسے بڑے سیارے کے لیے بھی یہ چوٹ بہت غیر معمولی تھی، اتنی غیر معمولی کہ سیارے سے 3000 کلومیٹر اونچے بادل اٹھے اور ہبل ٹیلیسکوپ نے یہ منظر بھی ریکارڈ کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ جوپیٹر پر لمبے عرصے کے لیے ایک سیاہ دھبا اور دائرہ بھی نظر آتا رہا، جس کی ایک امپروو پکچر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدانوں نے ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے لیبارٹریز میں دیکھا۔ یہ خلائی تحقیق میں بڑی دریافت تھی۔ اس پتھر کو شو میکر لیوی 9 کا نام دیا گیا کیونکہ اسے 2 اسٹرونومرز شو میکر اور لیوی نے ہی دریافت کیا تھا۔ اس سارے مشاہدے سے، آبزرویشن سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ جوپیٹر سیارہ مشتری زمین پر زندگی کا گیٹ کیپر ہے، کیونکہ یہ زمین کی طرف بڑھنے والے بے شمار خلائی پتھروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یا پھر بعض اوقات غلیل کی طرح گھما کر پرے بھی دھکیل دیتا ہے۔ اور مشتری ایسا اس وقت سے کر رہا ہے جب سے یہ وجود میں آیا تھا، یعنی کم از کم 4.5 ارب سال پہلے سے۔ مگر یہ وجود میں آیا کیسے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیارہ مشتری، یہ پلینٹ جوپیٹر دراصل تھوڑا تھوڑا سورج ہے۔ کچھ ایکسپرٹس جوپیٹر کو یہ بات طنزاً کہتے ہیں کہ دراصل یہ بڑا ہو کر سورج بننا چاہتا تھا لیکن ناکام رہا اور بڑا سا سیارہ بن کر چھوٹے چھوٹے سیاروں پر روب جمانے لگا۔ مذاق ہی میں صحیح، لیکن ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو ایک دلچسپ سائنٹیفک کہانی دکھاتے ہیں جس میں ان دونوں باتوں کا جواب ملے گا۔ 5 ارب سال پہلے ہماری گلیکسی ملکی وے میں ایک ستارہ پھٹا۔ ستارے پھٹنے کا عمل یعنی ہائپر نووا یا سپر نووا کہکشاؤں میں گلیکسیز میں ہر وقت جاری رہتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا ایک عمل تھا۔ اس ستارے کے پھٹنے سے جو گیس اور دھول وجود میں آئی وہ ایک دائرے کی شکل میں گھومنے لگی۔ اس دائرے کا مرکز اس عمل سے گرم تر ہوتا چلا گیا اور آخرکار ہمارا تمہارا زندگی آمیز سورج وجود میں آ گیا۔ ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے سورج کی عمر 5 ارب سال سے کچھ ہی کم ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ سورج بننے کے بعد بھی اس کے گرد بہت سی گیسوں اور ڈسٹ کے بادل حرکت کر رہے تھے، یعنی ستارہ پھٹنے سے جو مادہ وجود میں آیا تھا اس کا بہت سا میٹیریل بچ رہا تھا۔ یہ بھی دائرے میں گھومتا گھومتا ایک بڑے جسم میں بدل گیا جس کا سائز تو چھوٹا تھا لیکن باقی سب کچھ سورج جیسا تھا۔ یہ جوپیٹر تھا، یہ مشتری تھا، لیکن یہ سورج نہیں تھا، ستارہ نہیں تھا، یہ ایک ہیوج پلینٹ تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ اس میں سورج ہی کی طرح ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار 99% سے بھی زیادہ تھی۔ ہاں، اس کا سائز بھی عام سیاروں سے بہت ہی بڑا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک پلینٹ، ایک سیارہ ہی تھا، کیونکہ سورج کے میرٹ تک پہنچنے کے لیے جوپیٹر کو اور بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس کو اپنی حرارت بھی خود پیدا کرنی تھی، لیکن ایسا ہو نہ سکا اور یہ سیارہ ہی رہا۔ جوپیٹر کے وجود میں آنے کے بعد 1 ارب سال مزید گزرے۔ پھٹے ستارے سے ایک سورج اور ایک بڑا سیارہ وجود میں آ چکا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ اب بھی سورج اور جوپیٹر سے بچی ہوئی تھوڑی بہت ڈسٹ اور گیس باقی تھی۔ اسی تھوڑی سی بچی ہوئی ڈسٹ اور گیس سے جانتے ہیں کیا ہوا؟ ہمارے سولر سسٹم کے، ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے، چاند، کومیٹس، شہابیے اسی سے وجود میں آئے۔ اس میں ہمارے تمام چاند بھی شامل ہیں جو مختلف سیاروں کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس ساری بات سے آپ یہ تو سمجھ گئے کہ ہمارے سولر سسٹم میں سیارہ مشتری جوپیٹر سب سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم کیسے وجود میں آیا تو سب سے پہلے وجود میں آنے والے جوپیٹر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی میں یہ راز چھپا ہے اور یہی مشن ہے جیونو کا۔ 2011 میں یہی سب جاننے کے لیے جیونو کو فلوریڈا سے جوپیٹر کی طرف لانچ کیا گیا۔
جب اسے لانچ کیا گیا تو اس کے انجینئرز کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ یہ ان کا محبوب پروجیکٹ تھا اور یہ بجا طور پر جانتے تھے کہ اب جونو کبھی ان کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ This was like a child. It was like a child that we brought along, and we would never see the child again. تو یہ وہی جونو ہے، 3 اطراف بازو پھیلائے خلا میں تیرتا چلا جا رہا ہے۔ اسے جلد از جلد جوپیٹر مشتری سیارے تک پہنچنا ہے۔ 2011 میں زمین سے اڑنے والا جونو اسپیس کرافٹ جولائی 2016 میں جوپیٹر کے آربٹ تک مدار تک پہنچ گیا۔ 5 سال میں جونو نے 96 کروڑ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تنہا طے کیا تھا۔ شاید آپ کو یہ وقت اور فاصلہ بہت زیادہ لگتا ہو، لیکن ایک بار پھر غور کیجئے۔ اگر جونو ایک کمرشل جیٹ کی رفتار سے اڑتا تو اسے مشتری تک پہنچنے میں 342 سال 342 ایئرز لگتے۔ تب تک اسے بھیجنے والوں کی نہ جانے کتنی نسلیں گزر چکی ہوتی، تب تک تو ایک جہان بدل چکا ہوتا، ترجیحات بدل چکی ہوتی۔ اسی لیے اسپیس کرافٹ جونو کو تیز رفتار بنایا گیا۔ خلا میں چونکہ ہوا اور ایٹماسفیئر جیسی کوئی رکاوٹ ریزسٹنس نہیں ہوتی، اس لیے وہاں رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اس کی رفتار بڑھتے بڑھتے غیر معمولی ہو گئی اور مشتری کے قریب پہنچ کر یہ انسان کی بنائی ہوئی سب سے تیز ترین مشین بن گیا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے جونو اسپیس کرافٹ 2,50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر چکا تھا۔ صرف سمجھنے کے لیے یوں جانیے کہ اگر یہی اسپیس کرافٹ اسی رفتار سے دہلی سے چلے تو 6 سیکنڈ سے کچھ پہلے لاہور پہنچ جائے گا۔ تو جونو جہاں پہنچ چکا تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اس کا اصل کام شروع ہو رہا تھا۔ اسے جوپیٹر کے گرد 37 چکر لگانے تھے۔ یہ کل فاصلہ لگ بھگ 2 ارب 80 کروڑ کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اور جونو نے یہ چکر بھی لگائے اور فاصلہ بھی ناپا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہیومن بایولوجی ایسی عظیم مہم جوئی کے لیے ایوالو ہی نہیں ہوئی، لیکن جو معلومات ہمیں جوپیٹر کے بارے میں حاصل ہیں، اس سے ہم ایک تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جوپیٹر پر مشتری پر موجود ہوں تو کیا ہوگا، بلکہ کیوں نہ آپ کو جوپیٹر میں گرا دیا جائے۔ جی ہاں، آپ کو۔ اگر آپ کی عمر 25 سال ہے اور آپ کا وزن 75 kg ہے، 75 کلو گرام، تو جانتے ہیں آپ مشتری پر کتنے برس کے اور کتنے وزن کے ہوں گے؟ مشتری سیارے پر آپ کی عمر محض 2 سال ہوگی اور آپ کا وزن 190 کلو گرام ہوگا۔ کیونکہ مشتری پر دن بھلے 10 گھنٹے سے کچھ کم کا ہوتا ہے، لیکن اس کا 1 سال 4333 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، 4333 ڈیز کا۔ وجہ یہ ہے کہ اسے سورج کے گرد زمین کی نسبت کہیں لمبا چکر مکمل کرنا ہوتا ہے، جس میں اسے ہزاروں شمسی دن لگتے ہیں، جبکہ یہ اپنے گرد ایک چکر صرف 10 گھنٹے میں مکمل کر لیتا ہے۔ اسی بے پناہ کشش کے باعث وہاں ہمارا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو سائنس سے بے حد دلچسپی ہوگی۔ تو میں آپ کو ایک کھیل بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اس ویب سائٹ پر جائیے اور اپنی عمر اور وزن لکھ کر یہاں کلک کیجیے۔ آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس سیارے یا چاند پر آج آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کتنے وزنی ہیں یا ہلکے ہیں۔ یہ دلچسپ کھیل آپ کھیل سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ اور سمارٹ فون ہے، اور اگر آپ کے پاس اسپیس کرافٹ بھی ہے تو آپ کسی پتھریلے سیارے پر اتر بھی سکتے ہیں۔ ہاں، زندہ رہنا یا نہ رہنا ایک الگ کہانی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اسپیس کرافٹ بھی ہے تو بھی آپ پلینٹ جوپیٹر پر لینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی سطح پتھریلی یا چاند کی طرح ریت جیسی نہیں ہے، بلکہ گیس کے گہرے بادلوں میں ڈھکی ہوئی ہے۔ پھر بھی فرض کریں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جوپیٹر پر اترنا ہے، تو جان لیں کہ وہاں آکسیجن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے چھلانگ لگانے سے پہلے، مشتری میں کودنے سے پہلے آپ کو ایک ایسا اسپیس سوٹ چاہیے جس میں ان لمیٹڈ آکسیجن ہو، کیونکہ جوپیٹر کا ڈائیمیٹر
1,42,000 किलोमीटर है। तो जब आप इसकी सतह से नीचे उतरेंगे तो इसकी कशिश आपको 1,77,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खींचेगी। 156 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद, जो कि आप चंद सेकंड ही में उतर जाएंगे, आपको गैलीलियो की बराबरी का शर्फ हासिल हो जाएगा। वो कैसे? वो यूं कि 1995 में अमेरिकी मिशन में शामिल गैलीलियो प्रोब भी यहाँ तक आ चुका है। ये 1 घंटे तक जुपिटर के एटमॉस्फेयर से मालूमात भेजता रहा, लेकिन फिर इसे गर्म और सख्त जुपिटर ने निगल लिया और लामुतनाही गैसों में कहीं छुपा लिया। हाँ, मगर आप अभी और नीचे जा सकते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हैं ना। तो अभी मजीद रफ्तार में गिरते गिरते तकरीबन 12 घंटों में आप 4,000 किलोमीटर नीचे जा पहुंचेंगे। ये वो जगह है जहां का दबाव और गर्मी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुपिटर के इस मुकाम पर मालूम कायनात की सबसे ज़्यादा सख्त धात मेल्टिंग पॉइंट के एतबार से टंगस्टन भी यहाँ पिघल जाए। लेकिन रुकिए नहीं, अभी और नीचे जाइए, क्योंकि आप तो फ़र्ज़ ही कर रहे हैं ना, और अभी तो आप आधे भी नहीं। 21,000 किलोमीटर नीचे वो जगह है जहाँ का दर्जा हरारत सूरज की सतह से भी ज़्यादा गर्म है। लेकिन यहाँ भी नहीं रुकना और ना ही जुपिटर की कशिश आपको रुकने देगी। और नीचे जाइए, कुछ ही देर बाद आप जुपिटर में एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जिसे आप हद कह लें। ये आपके जुपिटर में गिरने की आखिरी लिमिट है। अभी जुपिटर का मरकज़ नहीं आया, लेकिन आपको कशिश के पेचीदा असूलों की वजह से एक बाउंस बैक मिलेगा। आप ऊपर को उठेंगे, लेकिन कुछ ही देर में एक बार फिर जुपिटर के मरकज़ की कशिश आपको नीचे खींच लेगी। लेकिन चंद किलोमीटर बाद फिर बाउंस बैक मिलेगा, आप ऊपर को उठेंगे। यानी जुपिटर आपसे बास्केटबॉल की तरह सलूक करेगा या फिर स्क्वॉश की गेंद की तरह, कुछ भी है। एक बात यकीनी है कि आप कभी इसके मरकज़ तक इस तरह तो नहीं पहुंच सकेंगे, और सच बताएं तो अब आप बाहर भी नहीं आ सकते। लेकिन आप आ जाइए, क्योंकि आप तो तसव्वुर ही कर रहे थे ना, जस्ट इमेजिनिंग। सो जस्ट स्टॉप इमेजिनिंग और जुपिटर की सतह पर वापस उभरिए, क्योंकि आप बहुत कुछ देख चुके हैं। और अब देखो सुनो जानो के असूल पर देखने के बाद कुछ सुनिए भी। यहाँ जुपिटर की आवाज़ है। अगर आप 3 से 4,000 किलोमीटर दूर से जुपिटर की आवाज़ सुने तो आपकी समातों से कुछ इस तरह की आवाज़ें टकराएंगी। देखने और सुनने के बाद अब जानिए कि मुश्तरी के बादलों से बाहर ये रहा हमारा तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट ज्यूनो, वही जो मुश्तरी को बादलों के बाहर खड़ा होकर अंदर से देखने का दावा रखता है। एक लम्हा हम यहाँ ठहरते हैं और देखते हैं, ज्यूनो ही के कैमरे की मदद से देखते हैं कि इसे जुपिटर कैसा दिखाई देता है। एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट तजर्बात कैसे करता है। करीब, बहुत करीब, और फिर दूर, और फिर बहुत ही दूर, और भी फासले पर, इतने फासले पर कि आपको भी लगेगा कि अब शायद ज्यूनो दोबारा जुपिटर के पास कभी ना जा सकेगा। मगर फिर खला में एक धब्बा बड़ा होने लगता है। ये जुपिटर ही होना चाहिए। जुपिटर करीब होता चला जाता है और जुपिटर एक पत्थर की तरह उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है, जैसे बहुत जोर से लगेगा। लेकिन ज्यूनो इससे टकराने के बजाय इसके गिर्द एक दायरा बनाता हुआ इसके ऊपर से गुजरता है। ज्यूनो पर नस्ब सेंसर्स, आलात और कैमरे अपना अपना काम लम्हों में करते जाते हैं और तमाम मालूमात जमा कर लेते हैं। यूं दायरों के सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात डीप स्पेस नेटवर्क के ज़रिए नीचे नासा के इस स्टेशन में भेजता रहता है। सच बताएं तो ज्यूनो ज़्यादा वक्त जुपिटर से दूर ही रहता है, क्योंकि सैयारे मुश्तरी की कशिश ही इतनी ज़्यादा है कि ये इसे तजर्बात के लिए बहुत कम वक्त के लिए अपने करीब आने देता है। बहुत जालिम है जुपिटर। 2020 की न्यू ईयर नाइट तक ज्यूनो अपने महबूब सैयारे जुपिटर के गिर्द 250 मिलियन माइल्स के दायरों का सफ़र मुकम्मल कर चुका था। इसका मिशन आखिरी मराहिल में है। फिर इसे किसी वक्त इसी सैयारे के इंतहाई गर्म और नामालूम गहराइयों तक डूबे बादलों में डूबकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना है। लेकिन
ہماری کیوریوسٹی، ہمارے تجسس کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں ابھی بہت دلچسپ بات یہ جاننا ہے کہ آخر جوپیٹر کے ایک ہاتھ پر برف اور ایک پر آگ کیوں ہے؟ یہ سانگ آف آئس اینڈ فائر کیا ہے؟ جوپیٹر پر زندگی کا کوئی چانس ہی نہیں، لیکن جوپیٹر کے قریب وہ کیا ہے جس کے اوپر پانی کے بخارات انسان نے ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھے ہیں؟ کیا واقعی ایک چاند کی برف کے نیچے مچھلیاں تیر رہی ہیں؟ وہ کون سا مشن ہے جو اس برف کے نیچے جھانکنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ کیسے جائے گا اور کیسے جھانکے گا؟ جوپیٹر پر 400 سال سے نظر آنے والا گریٹ ریڈ اسپاٹ کیا ہے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن دا یونیورس، کل کائنات کی اگلی قسط میں۔ دوستو، ایک آپ سے چھوٹی سی معذرت۔ پچھلی قسط کل کائنات کی 5ویں قسط میں، جس میں ہم نے بتایا کہ مریخ پر انسان کیسے رہے گا، اس کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تاریخ میں کسی وقت ایک کامٹ مریخ سے اڑتا ہوا زمین کی طرف آیا اور پوری قوت سے ٹکرا گیا۔ یہ الفاظ بولنے میں اسی طرح ادا ہوئے کہ جیسے یہ کامٹ، یہ شہابیہ مریخ سے آیا ہو، لیکن اصل میں ہم بتانا یہ چاہتے تھے کہ شہابیہ کامٹ آؤٹر سپیس سے، خلا سے آیا، جس میں زندگی کے بیج ہونے کا امکان تھا، یعنی خلا کی جگہ مریخ کا لفظ بول دیا گیا۔ یہ ایک غلطی تھی جس کی کریکشن، جس کی تصحیح ہم نے ٹاپ کامنٹ میں کر دی تھی اور سب ٹائٹلز میں بھی اسے ٹھیک کر دیا تھا، اور اب اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ آئندہ بھی اگر کوئی مائنر مسٹیک ہوگی تو ہم اسے ٹاپ کامنٹ میں لکھ دیں گے، زیادہ بڑی غلطی ہوگی تو ہم ویڈیو دوبارہ لوڈ کریں گے۔ تو دوستو، کل کائنات سیریز کو بے پناہ پسند کرنے کا بہت شکریہ مائی 1 ملین کیوریس فیلوز۔ اگر آپ نے یہ سیریز شروع سے نہیں دیکھی تو یہ جاننے کے لیے کہ چاند پر انسان کیسے پہنچا اور وہاں کس نے کس خوبصورت لڑکی کا نام لکھا تھا، یہاں کلک کیجئے۔ یہاں دیکھیے کہ سورج کو انسان نے کیسے چھو لیا تھا، اور یہ رہی وہ فیوچر سٹوری کہ ہم مریخ پر جا تو رہے ہیں، لیکن وہاں رہیں گے کیسے۔